السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ایم۔ ناظرین، خارق جزیرے پر امریکی حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک نئے اور نہایت خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان نے کہ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے طاقتور ترین بم حملوں میں سے ایک کے ذریعے ایران کے جزیرہ خارق پر موجود تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ نہ صرف خطے میں کشیدگی کو بڑھایا ہے بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیا ہے کہ کیا امریکہ اب محض فضائی حملوں تک محدود رہے گا یا وہ اگلے مرحلے میں خارق جزیرے پر براہ راست قبضے یا ایران کی سرزمین پر بوٹ آن سوائل کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ تو ٹرمپ نے اپنے پیغام میں یہ بھی واضح کیا کہ انہوں نے جزیرے پر موجود تیل کے بنیادی ڈھانچے کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر ایران یا کسی اور فریق نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ اور محفوظ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ اس فیصلے پر فوری نظر ثانی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حملہ دفاعی اور عسکری اہداف تک محدود رکھا گیا ہے، مگر تیل کی تنصیبات کو ایک ایسے دباؤ کے آلے کے طور پر چھوڑ دیا گیا ہے جسے امریکہ کسی بھی اگلے مرحلے میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں خارق جزیرہ محض ایک فوجی ہدف نہیں رہتا، بلکہ ایران کی معیشت، ریاستی سلامتی اور علاقائی طاقت کے بنیادی ستون کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خارق ایران کے جنوب مغرب میں خلیج فارس میں واقع ہے اور صوبہ بوشہر کا حصہ ہے۔ ایرانی ساحل سے اس کا فاصلہ تقریباً 28 کلومیٹر ہے، جبکہ آبنائے ہرمز سے یہ تقریباً 483 کلومیٹر دور واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ 8 کلومیٹر اور چوڑائی 4 سے 5 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہونے کے باوجود خارق ایران کی اقتصادی شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ایران کے تیل پیدا کرنے والے جنوبی علاقوں سے آنے والا خام تیل جمع ہوتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس کی پیمائش اور درجہ بندی ہوتی ہے، معیار کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر اسے دنیا بھر کے لیے برآمد کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خارق صرف ایک لوڈنگ پوائنٹ نہیں بلکہ ایران کے مکمل آئل ٹرمینل نظام کا مرکز ہے۔ ایران میں 100 سے زیادہ مقامات سے تیل نکلتا ہے، لیکن جو خام تیل کی برآمد کے لیے خارق کو سب سے موزوں مقام اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنوبی تیل پیدا کرنے والے علاقوں کے قریب ہے۔ اس کے گرد سمندر نسبتاً گہرا ہے اور دنیا کے بڑے آئل ٹینکرز اور سپر ٹینکر آسانی سے یہاں لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ جزیرے میں خام تیل ذخیرہ کرنے کے 40 بڑے ٹینکر موجود ہیں جہاں 2 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ زیر سمندر پائپ لائنوں کے ذریعے تیل پیدا کرنے والے جنوبی علاقوں سے خام تیل خارق کے ذریعے ٹینکوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں اس کی جانچ، درجہ بندی، اقسام کی علیحدگی اور برآمد تیار ہوتی ہے۔ ایک بین الاقوامی معیار کی لیبارٹری بھی اسی جزیرے پر قائم ہے جو خام تیل کے معیار کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خارق پیٹرو کیمیکل کمپنی بھی یہاں کام کرتی ہے جو تیل نکالنے کے دوران ہونے والی گیس کو ضائع ہونے سے بچا کر میتھنول، سلفر، پروپین، بیوٹین اور نیفتا جیسی قیمتی مصنوعات میں تبدیل کرتی ہے۔ یوں خارق جزیرہ صرف خام تیل کی برآمد ہی نہیں بلکہ توانائی کی ویلیو جو ہے اس کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اس جزیرے کی اہمیت اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جائے کہ ایران کے بڑے آف شور آئل فیلڈز مثلاً ابو ذر، فروزان اور دوروز سے حاصل ہونے والا خام تیل بھی پائپ لائنوں کے ذریعے خارق ہی پہنچایا جاتا ہے۔ ایران کا سب سے بڑا آف شور آئل کمپلیکس ابو ذر آئل کمپلیکس خارق سے تقریباً 75 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے اور خلیج فارس میں ایرانی تیل کی پیداوار کا بڑا حصہ اسی سے وابستہ ہے۔ ہر سال خارق سے تقریباً 950 ملین بیرل خام تیل کی ترسیل سنبھالی جاتی ہے جو ایران کی مجموعی خام تیل برآمدات کا تقریباً 90% حصہ بنتی ہے۔ ایران چونکہ اوپیک کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے اور روزانہ تقریباً 3.3 ملین بیرل خام تیل اور 1.3 ملین بیرل کنڈنسیٹ اور دیگر مایعات پیدا کرتا ہے، اس لیے خارق کی حیثیت واقعی ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ اگر یہ جزیرہ غیر فعال ہو جائے، شدید نقصان کا شکار ہو جائے یا دشمن کے قبضے میں چلا جائے تو ایران کی معیشت کو براہ راست ایسا دھچکا لگ سکتا ہے جس کے اثرات صرف ملکی آمدنی تک محدود نہیں رہتے بلکہ ریاستی ڈھانچے، دفاعی صلاحیت اور داخلی استحکام تک محسوس ہوں گے۔ خارق جزیرے کی تصویراتی اہمیت صرف آج کی پیداوار نہیں، یہ جزیرہ صدیوں سے بحری راستوں میں اہم مقام رکھتا آیا ہے۔ اس کی جغرافیائی ساخت غیر معمولی ہے، اسے مرجانی جزیرہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عام ریتلی جزائر کی طرح نہیں ہے بلکہ مرجان کی تہوں اور ایک نمکانی زمینی ابھار پر قائم ہے۔ یہی ساخت اس کے گرد نسبتاً گہرے پانی کا سبب بنتی ہے جو بڑے بحری جہازوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ تاریخی طور پر بھی یہ ہمیشہ فارس اور بعد ازاں ایران کا حصہ رہا ہے۔ نو آبادیاتی دور میں پرتگالی اور پھر ڈچ یہاں آئے۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے قلعہ بھی تعمیر کیا مگر بعد میں انہیں نکال دیا گیا۔ برطانیہ نے بھی 19ویں صدی میں مختصر مدت کے لیے یہاں قبضہ کیا لیکن بالآخر یہ مستقل طور پر ایران کے حوالے کر دیا گیا۔ تیل کے دریافت سے بہت پہلے بھی یہ ایک اہم بحری چوکی تھا
اور 1960 کی دہائی میں آس پاس کے سمندری علاقوں میں بڑے تیل ذخائر ملنے کے بعد اسے ایران کے مرکزی آئل ٹرمینل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایران عراق جنگ کے دوران چونکہ ایران کی 90% سے زیادہ تیل برآمدات جو ہیں وہ خارق کے راستے ہوتی تھیں، اسی لیے عراق نے اس چھوٹے سے جزیرے پر تقریباً 2800 حملے کیے۔ اس شدید بمباری کے باوجود خارق کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یہی حقیقت بتاتی ہے کہ ایران کے لیے یہ صرف ایک اقتصادی مقام نہیں بلکہ قومی بقا کا مسئلہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں 5000 میرینز اور کئی جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کے اعلان نے اس امکان کو اور زیادہ وزن دیا ہے کہ امریکہ خارق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تاہم ایسی کسی بھی کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایران خاموش رہے گا۔ ایران خارق پر حملے یا قبضے کی کوشش کو اپنی معیشت، قومی سلامتی اور ریاستی خود مختاری پر براہ راست حملہ سمجھے گا۔ اس کا رد عمل کئی سطحوں پر آ سکتا ہے۔ پہلی سطح پر وہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، خاص طور پر وہ اڈے جو اس کی نظر میں خارق کے خلاف کارروائی میں معاونت کر رہے ہوں۔ کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور حتیٰ کہ عراق میں موجود امریکی تنصیبات ایران یا اس کے اتحادیوں کے ممکنہ اہداف بن سکتے ہیں۔ دوسری سطح پر ایران خلیجی ممالک کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنا کر یہ پیغام دے سکتا ہے کہ اگر اس کی معیشت کو گلا گھونٹا گیا تو پورے خطے کی توانائی معیشت کو خطرے میں ڈال دیا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ریاستوں کی آئل پروسیسنگ تنصیبات، برآمدی ٹرمینلز، ذخیرہ گاہیں اور سمندری تنصیبات اس تناظر میں حساس ہدف بن سکتی ہیں۔ تیسری سطح پر ایران آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے، جہاز رانی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، یا کم از کم اتنا عدم تحفظ پیدا کر سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اچانک اوپر چلی جائیں۔ اس طرح وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ خارق یا ایران کی توانائی ڈھانچے پر حملہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے معاشی بحران میں بدل سکتا ہے۔